ارے ہونے والا ہے، تم ڈسٹرب کر رہے بلا بھائی، کال مت کرو نا، کال کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی صلی اللہ علیکم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھیے، رب تبارک و تعالی آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی صلی اللہ علیکم.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھو رب تبارک و تعالی تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول ہوگا اور برکتیں بھی عطا ہوں گی۔ ماشاءاللہ عز و جل کل ہمارا سیگمنٹ تھا، کل ہمارا عربک اسپیکنگ کورس کا جو پارٹ 2 تھا وہ آپ نے ہمارے استاد صاحب کے ذریعے سنا، جس کے 3 سیگمنٹ تھے جو آپ نے دیکھے۔ قصیدہ بردہ شریف بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ میں محاضرات، عربی بول چال، عربک اسپیکنگ کے حوالے سے کچھ سنا ہوگا، اور اس کے بعد عربی امثال و تعبیرات کا بھی آپ نے ایک بہترین مجموعہ آپ نے دیکھا ہوگا اور لکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے اس سیشن کے آغاز میں ہم سب مل کر کے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے روزانہ اب انشاءاللہ عز و جل جب بھی کلاس میں حاضری دیا کریں گے تو ایک بات یاد رکھی جائے گی کہ جب بھی ہم اپنی کلاس میں آئیں گے، اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں اپنا مدنی مقصد عطا کیا ہے، اس مدنی مقصد کو ضرور دہرایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قاطع البدعہ حامی السنہ امیر اہل السنہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اعطانا المقصد المدنی علیہ محاولت اصلاح نفسی و اصلاح نفوس العالم۔ انشاءاللہ جب بھی کلاس میں آیا کریں تو اس چیز کو، اس بات کو، اس مدنی مقصد کو دہرا لیا کریں، علیہ محاولت اصلاح نفسی و اصلاح نفوس العالم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز اس چیز سے کرتے ہیں کہ اپنے سبق کے اندر ہم نے یہ بات غور کرنی ہے اور یہ بات سمجھنی ہے کہ جب 2 شخص آپس میں صبح کو ملیں، 2 بندے آپس میں جب صبح کا آغاز کریں، صبح جب ان کی ہو اور ان کی فرسٹ ملاقات ہو، پہلی بار جب وہ آپس میں مل رہے ہوں، تو پھر ان کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آئیے اپنے ان 3-4 جملوں سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں کہ جب ہم صبح کو کسی دوسرے اسلامی بھائی سے ملاقات کریں، بات کریں، تو پھر کس انداز میں بات کرنا چاہیے۔ اپنی کاپی اٹھائیے، پینسل لیجئے اور اب اس کو اپنے قلم سے سپرد کرتاس کیجئے، کاپی پر ان چند جملوں کو لکھیے۔ سب سے پہلے ہمیں مل کر کے سلام کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے گا بھی، جب ہم بولیں تو آپ نے ان کلمات کو دہرانا بھی ہے، جیسے السلام علیکم، السلام علیکم، مرحبا، اہلا و سہلا۔ آپ مرحبا کہیں گے، آپ کا سامنے والا ساتھی اہلا و سہلا کہے گا۔ مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا اہلا و سہلا۔ اس کے بعد آپ پوچھیں گے مسمک، یا اس سے پہلے آپ کو گڈ مارننگ کہنے کی عادت ہے، گڈ مارننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ملے گا وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے ان سے کہنا ہے مرحبا، وہ کہیں گے اہلا و سہلا۔ پھر آپ نے بولنا ہے، آپ نے یہ جملہ بولنا ہے صباح الخیر، صباح الخیر۔ اس کا معنی ہوتا ہے گڈ مارننگ، صباح الخیر، گڈ مارننگ، صباح الخیر، گڈ مارننگ۔ آپ بھی میرے ساتھ بولیے صباح الخیر، گڈ مارننگ، صباح الخیر، گڈ مارننگ، صباح الخیر، گڈ مارننگ۔ اس کے بعد آپ پوچھیں گے مسمک، 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 یعنی ما اسمک۔ اس کو بولنے کا انداز یہ ہوگا مسمک، 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 یعنی واٹس یور نیم، واٹس یور نیم۔ واٹس یور نیم کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا ہو تو پھر یہ ہوگا مسمک، مسمک۔ آپ جواب دیں گے اسمی احمد،
اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہوگا کیف حالک، کیف حالک، ہاؤ آر یو، کیف حالک، آپ کیسے ہیں، ہاؤ آر یو، کیف حالک، ہاؤ آر یو. وہ جواب دے گا حالی طیب انا بالخیر الحمد للہ رب العالمین، حالی طیب انا بالخیر الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد آپ نے کہنا ہوگا، یہ اپنی گفتگو لمبی نہیں کرنی، شارٹ میں کرنی ہے، تو ہم 3-4 جملے آج کے سبق میں لکھیں گے. جیسے کہ ہمیں کہنا ہوتا ہے نائس ٹو میٹ یو، نائس ٹو میٹ یو یعنی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، نائس ٹو میٹ یو. اس کا عربک ٹرانسلیشن ہوگا طاب یوم، طاب. اس کا عربک ٹرانسلیشن ہوگا تشرفنا، تشرفنا. نائس ٹو میٹ یو کا عربی ٹرانسلیشن ہوگا تشرفنا. اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہوگا ہیو اے گڈ ڈے یعنی آپ کا دن اچھا رہے، ہیو اے گڈ ڈے یعنی طاب یومک، طاب یومک. اس کے بعد بولتے ہیں گڈ بائے، تو آپ نے بولنا ہوگا مع السلامہ، مع السلامہ. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جب ہم صبح کو ملاقات کریں اور چند جملے آپ ڈیلی بیس پر روزانہ کی بنیاد پر جب آپ صبح کریں تو اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو آپ جن سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جن سے آپ کا رابطہ ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں گے. سب سے پہلے آپ سلام کریں گے السلام علیکم، جواب ملے گا وعلیکم السلام. اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہوگا صباح الخیر، جواب مل جائے گا صباح النور. اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہوگا مسمک، 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 جواب مل جائے گا اسمی احمد. اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہوگا کیف حالک یعنی ہاؤ آر یو، کیف حالک یعنی ہاؤ آر یو. تو جواب مل جائے گا انا بالخیر الحمد للہ رب العالمین. پھر آپ نے بولنا ہوگا نائس ٹو میٹ یو، تو آپ کہیں گے تشرفنا، تشرفنا، تشرفنا. اس کے بعد والا جملہ جو ہے آپ نے بولنا ہوگا آپ کا دن اچھا رہے یعنی ہیو اے گڈ ڈے، تو آپ بولیں گے عربی زبان میں طاب یومک، طاب یومک. اس کے بعد پھر آپ بولیں گے اگلی بات پھر آپ نے بولنی ہوگی صباح الخیر، طاب یومک کے بعد گڈ بائے بولتے ہیں، گڈ بائے، تو آپ بولیں گے مع السلامہ، مع السلامہ، مع السلامہ. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ایک بار. پہلا جملہ ہوگا السلام علیکم، جواب ملے گا وعلیکم السلام. دوسرا جملہ ہوگا صباح الخیر، جواب ملے گا صباح النور. تیسرا جملہ آپ کا ہوگا مسمک، جواب ملے گا اسمی احمد. چوتھا جملہ آپ کا ہوگا کیف حالک، جواب ملے گا انا بالخیر الحمد للہ رب العالمین. پانچواں جملہ آپ کا ہوگا نائس ٹو میٹ یو، تو آپ اس کے انگلش میں کہیں گے تشرفنا، تشرفنا. چھٹا جملہ آپ کا ہوگا، چھٹا جملہ جب آپ بولیں گے آپ کا دن اچھا رہے تو اس کا عربک ٹرانسلیشن ہوگا طاب یومک، طاب یومک. اس کے بعد گڈ بائے بولنا ہوگا تو آپ بولیں گے مع السلامہ، مع السلامہ، مع السلامہ. اب اگلے چلتے ہیں. اپنے سبق کا آغاز ہم نے کیا کہ صبح صبح جب ہمیں ملاقات کرنی ہو، جب بات کرنی ہو تو پھر کس طرح کے جملے بولنے ہوں گے. تو ہم نے وہ جملے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. آپ ان جملوں کو انشاءاللہ عز و جل اپنے استعمال میں لائیں گے تو بہت بہتر ہوگا. آئیے چلتے ہیں. جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے اس پورے کورس کے 6 سیگمنٹ ہوں گے، اس پورے کورس کے 6 سیگمنٹ ہوں گے، جس میں 3 سیگمنٹ آپ نے کل ہمارے استاد صاحب کے ذریعے سنے. آج پھر دوسرے 3 سیگمنٹ ہوں گے، جس کا پہلا سیگمنٹ ہوگا سلام رضا عربی ترجمہ اور تجزیہ. سلام رضا عربی ترجمہ اور تجزیہ. اب اپنی کاپی اٹھائیے. ہم نے گروپ میں ایک شعر
آپ کو سینڈ کیا تھا، اور جو بہت مشہور و معروف بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بہت مشہور شعر ہے، آپ اپنی کاپی اٹھائیے، کاپی پر یہ شعر لکھ لیجئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کا عربی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا عربی ترجمہ بھی آپ اپنی کاپی پر لکھ لیجئے گا۔ اس کا عربی ترجمہ ہے، سلام علی صفوت الانبیاء، سلام علی صفوت الانبیاء، نبی الہدا۔ کاپی پر لکھ لیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں مصروں کا عربی ترجمہ ہے، سلام علی صفوت الانبیاء، سلام علی صفوت الانبیاء، نبی الہدا رحمت للسماء، نبی الہدا رحمت للسماء۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ہم اس کے مفردات کی طرف، اس کا عربی تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کا عربی تجزیہ کس طور پر ہوگا؟ آپ اپنے جو کا ہے انشاءاللہ ان کی تحقیقات، ان الفاظ کی تحقیقات، انبیاء، نبی الہدا رحمت للسماء۔ اب اس میں آپ انڈرلائن کر لیجئے صفوہ کو، لفظ صفوہ کو انڈرلائن کر لیجئے، اس کے بعد لفظ انبیاء کو انڈرلائن کر لیجئے، اس کے بعد لفظ ہدا کو انڈرلائن کر لیجئے، اور اس کے بعد السماء کو انڈرلائن کر لیجئے۔ یہ 4 الفاظ ہیں، 4 مفردات ہیں جن کی تحقیقات آپ نے اپنی کاپی پر لکھ انشاءاللہ۔ صفوہ، نمبر 1 صفوہ، نمبر 2 الانبیاء، الانبیاء، نمبر 3 ہدا، نمبر 3 ہدا، ہدا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو آپ نے یہ دیکھا کہ 4 الفاظ کو انڈرلائن کیا، ان چاروں میں سے پہلا لفظ صفوتن، صاد فا واو تا، صفوتن، صاد فا واو تائے مدورہ گول والی تا، صفوتن۔ اس کو اپنی کاپی پر لکھ لیجئے، صفوتن۔ آپ نے انڈرلائن بھی کیا ہوگا، اب اس کو کاپی پر بھی لکھ لیتے ہیں، صفوتن، الگ سے لکھ لیجئے صفوتن۔ اس کی جمع آتی ہے صفوات و صفواتن، صفوات و صفواتن، صفوات بفتح الفا، فا کے فتح کے ساتھ، اور دوسری جمع ہے صفواتن بسکون الفا، فا کے سکون کے ساتھ، بسکون الفا، فا کے سکون کے ساتھ، بسکون الفا، فا کے سکون کے ساتھ۔ تو اس صفوتن، اس کی جمع 2 آتی ہیں، کیا کیا؟ صفوات فا کے فتح کے ساتھ، اور صفوتن فا کے سکون کے ساتھ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی اردو زبان میں ہوتا ہے منتخب، چنا ہوا، منتخب، چنا ہوا۔ اس کو لکھ لیجئے، اس کا معنی ہے منتخب، چنا ہوا۔ عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، کان من صفوت المجتمع، کان من صفوت المجتمع، کان من صفوت المجتمع۔ اس کا مطلب ہوتا تھا من خیار الناس، چنا ہوا، پسندیدہ۔ تو ہم نے پڑھا لفظ صفوہ، اس کا اردو معنی ہے، لفظ پہلے آپ لکھیں صفوتن، اس کا جمع لکھیں صفواتن و صفوتن،
صفواتن وصفواتن، اس کے بعد پھر آپ لکھیں اس کا معنی، اردو زبان میں منتخب اور عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے خیار الناس، خیار الناس، احسن الناس، چنا ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دو لغتیں آتی ہیں، صفوتن بھی پڑھا جاتا ہے، 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 صفوتن بھی پڑھا جاتا ہے اور صفوتن بھی پڑھا جاتا ہے۔ صفوتن صاد کے زبر کے ساتھ، صفوتن صاد کے پیش کے ساتھ، یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے آج صفوتن لفظ کی تحقیق پڑھی۔ صفوتن اس کا اردو معنی ہے منتخب، اس کی جمع آتی ہیں دو، صفوات اور صفواتن، فا کے فتح کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، اس کا عربی معنی آتا ہے خیار الناس، احسن الناس، اخلص الناس۔ پھر اس کے بعد آ جائیے، اس کے اندر دو لغتیں ہیں، کیا کیا؟ صفوتن اور صفوتن۔ اب سلام رضا کے عربی ترجمے میں استعمال کیا، سلام علی صفوت الانبیاء، سلام علی صفوت الانبیاء، سلام ہو نبیوں میں سے چنندہ پر، منتخب نبی پر۔ اب آگے چلتے ہیں الانبیاء کی طرف۔ انبیاء کیا ہے؟ انبیاء یہ جمع ہے نبی کی، نبی اس کا واحد ہے، نبیون، اس کی جمع دو آتی ہیں، انبیاء بھی آتی ہے، نبیون بھی آتی ہے، انبیاء بھی آتی ہے، نبیون بھی آتی ہے۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن نبی کو اگر عربی زبان میں ہم بتانا چاہیں تو یوں بتائیں گے، صاحب النبوہ المخبر عن اللہ، صاحب النبوہ المخبر عن اللہ، صاحب النبوہ المخبر عن اللہ۔ اگر اس کو ہم بتانا چاہیں عربی زبان میں کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے، نبی، نبی اس کی جمع نبیون، انبیاء، معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ صاحب النبوت، صاحب النبوہ المخبر عن اللہ۔ آگے چلے، دو لفظوں کی تحقیق ہو چکی ہے، صفوتن کی تحقیق ہم کر چکے ہیں، نبیون کی تحقیق کر چکے ہیں۔ اب تیسرا لفظ تھا الہدا، تیسرا لفظ کیا تھا؟ الہدا، الہدا یہ ہدا یہدی ہدایتن و ہدن، ہدا یہدی ہدایتن و ہدن، اس کا معنی ہوتا ہے ارشاد و دلالت علی ما یوصل الی المطلوب، رہنمائی کرنا، ہدایت۔ ہدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت۔ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے ارشاد و دلالت علی ما یوصل الی المطلوب، علی ما یوصل الی المطلوب، یہ ہدایت کا معنی ہوا۔ تین لفظوں کی تحقیق کر چکے ہیں، نبی الہدا مطلب ہدایت والے نبی، ہدایت کے نبی، ہدایت دینے والے نبی۔ تو ہدا یہ مصدر ہے ہدا یہدی ہدایتن و ہدن کا، ہدا یہدی ہدایتن و ہدن کا مصدر ہے، نبی الہدا ہدایت والے نبی۔ اس کا ہدایت کا معنی، ہدا کا معنی ہدایت اردو میں لکھ لیجئے، عربی میں اس کا معنی آتا ہے ارشاد و دلالتن، ارشاد و دلالتن علی ما یوصل الی المطلوب۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا لفظ تھا ہمارا السماء، رحمت للسماء، سما یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سماوات، اس کی تین جمع آتی ہیں، اس کی کتنی جمع آتی ہیں؟ تین، سماوات، اسمیتن، سمیون، سماوات، اسمیتن، سمیون، سماوات، اسمیتن، سمیون، کیا کیا آتی ہیں تین جمع؟ سماوات، اسمیتن، سمیون۔
خود قرآن عظیم میں اس کی واحد اور جمع دونوں استعمال ہوئی ہیں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، الى السماء واحد آیا، سماوات جمع آیا۔ تو سما اس کا معنی ہوتا ہے آسمان، سما لفظ لکھیے، اس کے بعد اس کی جمع لکھیے سماوات، اسمیتن یا پھر سمیون، اس کے بعد آپ لکھیں اس کا اردو معنی، سما معنی آسمان۔ اب اس کے عربی میں چند معنی آتے ہیں۔ سما الفلک، سما اعلی من کل شے، اعلی من کل شے، سما السحاب، سما المطر۔ آسمان کے سما کے 4 معنی آتے ہیں، سما کے 4 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 السما الفلک یعنی آسمان، نمبر 2 السما اعلی من کل شے، ہر چیز کے اوپر والے حصے کو سما کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 السما السحاب بادل، نمبر 4 السما المطر یعنی بارش۔ آئیے پھر دوبارہ سے اپنے مفردات کی طرف چلتے ہیں۔ مفردات کیا کیا تھے ہمارے؟ 4 مفردات تھے۔ کیا کیا؟ نمبر 1 صفوتن، نمبر 2 الانبیاء، نمبر 3 ہدا، نمبر 4 السماء۔ ہم نے صفوتن کے بارے میں بتایا کہ اس کی جمع 2 آتی ہیں، صفوات اور صفاوات۔ اس کا معنی ہوتا ہے منتخب، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے احسن الناس خیار الناس۔ پھر دوسرا لفظ تھا الانبیاء، یہ خود جمع ہے، اس کا واحد ہے نبیون، تو اس کی 2 جمع آتی ہے انبیاء اور نبیون۔ نبی معنی پیغمبر، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ جانتے ہیں اس کا معنی اردو میں نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ عربی اس کا ترجمہ ہوگا صاحب النبوہ المخبر عن اللہ، صاحب النبوہ المخبر عن اللہ۔ پھر ہمارا لفظ تھا ہدا، کیا لفظ تھا؟ ہدا، یہ مصدر ہے ہدا یہدی ہدایتن و ہدن کا، ہدا یہدی ہدایتن و ہدن۔ ہدا اس کا معنی ہدایت، عربی میں اس کا معنی ہوگا ارشاد و دلالت، ارشاد و دلالت۔ پھر ہمارا لفظ تھا السما، سما یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سماوات۔ کیا آتی ہے اس کی جمع؟ سماوات، اسمیتن اور سمیون، اسمیتن اور سمیون۔ پھر اس کے بعد اس کے معنی تھے جو ہم نے آپ کو لکھوائے، السما کے 5 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 5۔ نمبر 1 السما ما یقابل الارض، سما کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ زمین کے مقابلے میں ہو، جو زمین کے مقابلے میں ہو۔ نمبر 2 السما کا معنی آتا ہے الفلک، کیا معنی آتا ہے؟ الفلک یعنی آسمان۔ السما کا تیسرا معنی آتا ہے اعلی من کل شے، ہر چیز کے اوپر والا حصہ، اعلی من کل شے، ہر چیز کے اوپر والے حصہ۔ پھر نمبر 4 اس کا معنی آتا ہے السحاب، کیا آتا ہے؟ السحاب بادل، السحاب۔ نمبر 5 السما کا معنی آتا ہے المطر، کیا آتا ہے؟ المطر۔ آپ بھی بولیں میرے ساتھ، کیا آتا ہے؟ المطر یعنی بارش۔ تو اس طرح سے جو شعر تھا سلام علی صفوت الانبیاء نبی الہدا رحمت للسماء، ترجمہ کیا ہوگا؟ سلام نازل ہو، درود و سلام نازل ہو منتخب نبی پر جو کہ ہدایت والے نبی ہیں اور آسمان و زمین کے لیے رحمت ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے اس شعر کا جس کو ہم بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اس کی ترجمانی ہے، آپ یاد کر لیجئے گا سلام علی صفوت الانبیاء نبی الہدا رحمت للسماء۔ یہ تو اس عربی سلام کا
मुफरदात का तज्जिया हुआ। ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं आपने याद भी करनी है और लिखनी भी है। इसके बाद इसका करते हैं अरबी, इसका करते हैं तज्जिया, एनालिसिस करते हैं इस शेर का। आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान ने जो इरशाद फरमाया, आला हजरत ने जो इरशाद फरमाया, सलामुन अला सफ़वतिल अंबिया, दुरूद व सलाम नाजिल हो नबियों में से चुने हुए नबी पर, नबीउल हुदा जो कि हिदायत के नबी हैं, रहमतुल लिस्समा आसमान व ज़मीन के लिए रहमत हैं। अब ये आपने एक अरबी तर्जुमा पढ़ा, साथ ही साथ में उसके मुफरदात का तज्जिया पढ़ा। अब इसका थोड़ा फ़न्नी तज्जिया और बलागी तज्जिया करते हैं। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान जो इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। तज्जिया का माना होता है एनालिसिस, एनालिसिस। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा चुना हुआ, जान रहमत, रहमत की जान। आगे फरमाते हैं शम्अ बज़्म हिदायत, शमा माने चराग, मोमबत्ती, बज़्म हिदायत, हिदायत की मजलिस, बज़ माने मजलिस, हिदायत माने हिदायत, हिदायत की मजलिस। यहाँ मुराद है नबी करीम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गिरोह। तो कहना चाह रहे आला हजरत कि दुरूद व सलाम नाजिल हो उस नबी पर जो कि चुने हुए हैं और अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जमाअत के रोशन और ताबनाक सितारे हैं, शमा हैं, सूरज हैं, चराग हैं। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो इस शेर के अंदर आपने देखा कि आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शम्अ बज़्म हिदायत कहा। शम्अ बज़्म हिदायत यानी हिदायत की मजलिस का चिराग। बज़ माने मजलिस और शम माने चिराग, हिदायत की मजलिस का चिराग। और हिदायत की मजलिस से मुराद है, हिदायत की मजलिस से मुराद है अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गिरोह। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जमाअत का चिराग है। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जमाअत का चिराग है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बज़्म अंबिया का, जमाअत अंबिया का चिराग कहा गया। क्या कहा गया? चिराग कहा गया। क्या कहा गया? चिराग कहा गया। अब जब चिराग कहा गया तो अब इसका चिराग क्यों कहा गया? एक इस्तिलाह आती है इस्तिआरा। क्या बोलते हैं? इस्तिआरा। जो अभी अदब वगैरह से वाकिफ नहीं है तो वो इस्तिआरा को नहीं समझ पाएंगे। इसको हम ये कह लें कि कभी कभी लफ्ज़ को उसके असली माना से छोड़ करके दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाता है। भाई चिराग तो अलग होता है ना, जिससे घर में रोशनी की जाती है, वो चिराग का माना है। लेकिन यहाँ उस चिराग से मुराद वो नहीं है जो घर में रोशनी के लिए जलाया जाता है, बल्कि यहाँ चिराग से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यानी असली माना छोड़ करके दूसरा वाला माना मुराद लिया गया। असली माना छोड़ करके दूसरा वाला माना मुराद लिया गया है। असली माना कहता कि वो चिराग जिससे घर रोशन होता है, जो घर में रोशनी पैदा करता है। और यहाँ मुराद ये नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। तो गोया के चिराग का, शमा का असली माना छोड़ करके दूसरा माना इस्तेमाल किया गया। असली माना छोड़ करके दूसरे माना में इस्तेमाल करने का नाम ही इस्तिआरा हुआ करता है। क्या हुआ करता है? इस्तिआरा हुआ करता है। तो यहाँ आला हज़रत अलैहि रहमतुर रहमान ने इस्तिआरा फरमाया। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चिराग कहा इसलिए कि चिराग जिस जगह होता है वो सारे घर को, सारे रूम को, सारे कमरे को रोशन कर देता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत भी वो ज़ात है कि जब ये अंबिया की जमात में हुआ करते हैं तो अंबिया की जमात इनसे रोशनी हासिल किया करती है। और बात भी यही है
کہ سارے نبیوں کی نبوت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی سے حاصل کردہ ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ استعارہ کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم نے بتایا کہ لفظ کو اصلی معنی سے چھڑا کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرنا، جیسے کہ چراغ اس کا معنی ہوتا ہے وہ جس سے ہم روشنی حاصل کریں، لیکن یہاں شمع چراغ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ سلام رضا عربی ترجمہ اور تجزیہ پورا ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری طرف۔ دوسرا سیگمنٹ ہے جوامع الکلم احادیث۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کریں گے جو جوامع الکلم میں سے ہوگی اور اس کی تحقیقات پیش کریں گے۔ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الایمان یمان، الایمان یمان، جو آپ کو پی ڈی ایف فائل بھیجی گئی تھی اس کی حدیث نمبر 1 ہے الایمان یمان۔ الایمان یمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان یمنی ہے، اردو ترجمہ ہے اس کا ایمان یمنی ہے، ایمان یمنی ہے۔ پہلے اس کی لفظی تحقیقات پہ آتے ہیں۔ یمان، یہ یمن اصل میں تھا یمنیون، یمان کیا تھا؟ یمنیون تھا، یمنیون تھا، تو آخر میں یا مشدد ہے، حذف احد التاءین وعوض عنہما الالف، دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا، دو یاؤں میں سے حذف احد الیاءین وعوض منہما الالف، دو یاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں الف لا دیا گیا میم کے بعد، تو ہوا یمان۔ کیا ہوا؟ یمان، یمنیون تھا، یا مشدد تھی، حذف احد الیاءین وعوض منہما الالف فصار یمانیون۔ کیا ہو گیا؟ یمانیون ہو گیا، یمانیون ہو گیا۔ یا مشدد تھی، ایک یا کو حذف کیا، اس کے بعد میم کے بعد الف لگا دیا، یمانیون ہوا، پھر یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، یا کو حذف کر دیا، یا کے مناسبت کی وجہ سے نون کو کسرہ دے دیا، لفظ ہو گیا یمانن۔ کیا ہو گیا؟ یمانن۔ کیا ہو گیا؟ یمان۔ اور ایک اس کا یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ یمان ہی یمنی کی ایک لغت بھی ہے، یمان ہی یمنی کی ایک لغت بھی ہے۔ تو یمنیون کیا تھا؟ الایمان یمانی، اصل میں یمان کیا تھا؟ یمانیون تھا، آخر میں یا مشدد ہے، اس یا مشدد کو ایک یا کو حذف کیا، میم کے بعد الف بڑھایا، پھر ایک یا بچی، اس یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کیا، اور پھر یا کی مناسبت کی وجہ سے نون کے نیچے زیر والی تنوین لے آئے، کیا ہو گیا؟ یمانن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یمانن ہو گیا۔ اور ایک علماء اکرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یمنی کی ایک لغت یمان بھی ہے، الایمان یمانن، مطلب کیا ہے؟ ایمان یمنی ہے، ایمان یمنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قول کیوں کہا کہ ایمان یمنی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کریں گے۔ کتنی باتیں پیش کریں گے؟ 3 باتیں پیش کریں گے۔ کتنی باتیں پیش کریں گے؟ 3 باتیں ایمان یمنی ہے اس حوالے سے پیش کریں گے۔ قال هذا القول واشار الى اليمن وهو حينئذ بتبوك ويريد مكة والمدينة لأنهما في ناحية اليمن۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أي الإيمان يمان وأشار إلى اليمن وهو حينئذ بتبوك ويريد مكة والمدينة لأنهما في ناحية اليمن۔ کیا مطلب؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قول ارشاد فرمایا جبکہ آپ مقام تبوک میں تھے۔ مقام تبوک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایمان یمنی ہے، اور اس یمنی سے مراد مکہ اور مدینے والا ہے، مکے اور مدینے والا ہے۔
कैसे? आका करीम ने मकाम तबूक में खड़े होकर के ये जुमला इरशाद फरमाया और इशारा किया इला नाहियतिल यमन व अशारा इला नाहियतिल यमन, यमन की जानिब इशारा किया, और तबूक से यमन की जानिब में वाक़े मक्का और मदीना है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ यमन की जानिब में वाक़े है, इसलिए प्यारे आका ने इरशाद फरमाया ईमान यमनी है, यानी ईमान मक्के और मदीने वाला है। मक्के और मदीने वाला क्यों है? लिअन्नल ईमान बदा मिन मक्का लिअन्नल मक्का मबअथुहु व मबदअहु, इसलिए कि ईमान मक्का से शुरू हुआ, मक्का से उसका आगाज हुआ। और फिर मदीने वाला क्यों इरशाद फरमाया? सुम्मा बाद ज़ालिका हाजरा इलल मदीनतिल मुनव्वरा, फिर ईमान मक्का में आगाज पा लेने के बाद मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गया, इसलिए इरशाद फरमाया कि ईमान मक्का और मदीने वाला। ईमान यमनी है मतलब मक्के और मदीने वाला है। दूसरा कौल इस बारे में ये जिक्र किया जाता है कि अल ईमान नु यमानिन मुरादुहु अल ईमान बदअ मिन मक्का, ईमान यमनी है, मुराद है कि ईमान सिर्फ मक्के वाला है, सिर्फ मक्के वाला है। क्यों? लिअन्नल मक्का मिन अर्द तहामा व अर्द तहामत मिनल यमन लिज़ालिका युक़ाल अल कअबतुल यमानिया, इसलिए कि ईमान यमनी है, मुराद सिर्फ मक्के वाला है। क्यों? इसलिए कि काबा ये अर्द तिहामा से है और अर्द तिहामा ये यमन से है, लिहाजा इसी वजह से अहले अरब कहते हैं अल काबतुल यमनिया। तो मुराद क्या हुआ कि ईमान मक्के वाला है। तो दो कौल हुए कि ईमान मक्के और मदीने वाला है, आका करीम तबूक में खड़े थे और उसकी जानिब इशारा फरमाया था। दूसरा कौल हुआ कि ईमान सिर्फ मक्के वाला है। तीसरा कौल हुआ जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि ईमान यमनी, मतलब ईमान आका करीम ने कहा ईमान यमनी है और इससे मुराद है ईमान अंसारियों का ईमान है, यानी वो ईमान में बहुत कामिल है। इन्नमा क़ाला हाज़ल क़ौल लिल अंसार लिअन्नहुम यमानियून, प्यारे आका ने ये बात अंसारियों के लिए इरशाद फरमाई इसलिए कि वो लोग यमनी थे। वहुम नसरुल ईमान वल मुमिनीन व आवहुम, उन लोगों ने ईमान की मदद की, मोमिनीन की मदद की, इसलिए कहा गया ईमान यमनी है, यानी ईमान अंसारियों का है। जिन्होंने आका करीम ईमान अंसारियों का है, अंसार की तरफ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी निस्बत फरमाई। तो तीन कौल हमने आपके सामने पेश किया। ईमान यमानी मतलब है ईमान मक्के और मदीने वाला है, ईमान सिर्फ मक्के वाला है। तीसरा कौल था ईमान अंसार का है। अंसार का है, यमन से क्यों ताबिर किया? इसलिए कि लिअन्नहुम यमनियून, अंसारी क्या थे? वो यमनी थे। ये आपने इसके बारे में पढ़ा, ईमान के बारे में पढ़ा। ईमान यमनी है, ये जवामिल कलीम अहदीस जो हमने आपके सामने पेश की उसकी वजाहत भी आपके सामने रख दी। ईमान यमनी है ऐसा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमाया? ईमान यमनी है, इसकी वजाहत आपके सामने आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारा आपसे वादा था हम आपके सामने उस सेगमेंट में पेश करेंगे सहाबा इकराम के सवालात और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाबात। क्या था? सहाबा इकराम के सवालात और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाबात। आइए देखते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हम एक मर्तबा इस्तिफहाम के चैप्टर पर गौर कर लेते हैं कि इस्तिफहाम का चैप्टर है क्या। इस्तिफहाम अरबी ज़बान में सवाल करना, क्वेश्चन पुट करना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है।
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ای الاسلام خیر۔ صحابہ اکرام نے سلسلہ ہے آقا کریم کے، صحابہ اکرام کے سوالات، آقا کریم کے جوابات، صحابہ اکرام کے سوالات، آقا کریم کے جوابات۔ تو صحابی رسول نے آ کر کے عرض کی ای الاسلام خیر، ای الاسلام خیر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای الاسلام خیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سا اسلام بہتر ہے؟ اب اسلام کی کیٹیگریز تو ہوتی نہیں ہے، اسلام کی تقسیم تو ہوتی نہیں ہے، اسلام کی قسمیں تو ہوتی نہیں ہیں، تو اسلام کون سا بہتر ہے؟ اس سوال کا مطلب ہے ایو خصال الاسلام اکثر ثوابا، مطلب کیا ہے؟ ایو خصال الاسلام اکثر ثوابا، یعنی کون سے اسلام کے کام، اسلام کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب کے حامل ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، یعنی کھانا کھلاؤ اور سلام کہو اس کو جسے آپ پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو آپ نہیں پہچانتے۔ تو نبی کریم سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ای الاسلامی خیر، جواب کیا ملا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں، یہ پہلا ای الاسلام خیر۔ اب آپ دیکھیں سوال کا انداز دیکھیں، ای الاسلام خیر۔ اب آپ بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے اس ایک سوال کے طرز پر 5 سوالات آپ کو بنا کر کے ہمیں سینڈ کرنے ہوں گے، ہمارے پرسنل نمبر پر آپ کو بنا کر کے سوالات سینڈ کرنے ہوں گے۔ جیسے کہ یہ سوال ہوا ای الاسلام خیر، اب آپ نے بھی اسی طرح کے سوالات سینڈ کرنے ہوں گے ہمیں لکھ کر کے، ای الکتاب احسن، ای رجل احسن، اس طرح کے سوالات آپ بنا کر کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں نے، صحابیات نے آ کر کے عرض کیا وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، مطلب وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جہنمی ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں معراج کی رات گزرا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں کثیر تعداد میں ہیں۔ میں نے دیکھا معراج کی رات کہ عورتیں جہنم میں کثیر تعداد میں۔ تو اب اس کے جب آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابیات نے عرض کی وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اکثر جہنم تھا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، اسی وجہ سے جہنم میں زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا۔ تو اب دیکھیں یہ 2 سوال تھے، کیا تھے؟ یہ 2 سوال تھے۔ ان 2 سوالات کا آپ نے انداز دیکھا، نمبر 1 ای الاسلام خیر، نمبر 2 وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار۔ ان 2 سوالات کے طرز پر آپ نے 2 جملے، ای الاسلام خیر اس طرز پر 2 جملے
وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، اس طرز پر آپ نے 2 جملے لکھ کر کے ہمیں پرسنل پہ سینڈ کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اور بھی مزید معلومات حاصل ہوگی۔ استفہام کیا ہوتا ہے؟ استفہام کسے کہتے ہیں؟ سوالات انٹروگیٹو سینٹنس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسموں میں آتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل کل انشاءاللہ ہم اپنے درس میں بیان کریں گے۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم پر آپ کے سامنے آئیں گے تو مزید باتیں بیان کی جائیں گی۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، دعا کیجئے گا کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ دوسری کلاس کا وقت شروع ہو گیا ہے جس کا نام ہے عربی قواعد کورس، آپ اس میں بھی شامل رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔